ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. انتہائی ایک اور افسوسناک خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کل ضلع فیصل آباد میں ایک اور احمدی مسلمان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی جان نہیں گئی. وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ، لمبی صحت والی، خوشحال فعال اور برکت والی زندگی سے نوازے. موصوف کا نام جو ہے وہ سمیع اللہ صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مخالفین احمدیت کو سمجھنے کے توفیق دے کہ یہ پتہ نہیں کس لائن پر چل پڑے ہیں. یہ جس طرح رمضان المبارک میں ایک خاموشی تھی، ایک شانتی تھی، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شیاطین قید کیے جاتے ہیں. جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہوا، عید پر سب سے پہلے اطلاع یہ آئی کہ ایک خاندان پر حملہ ہوا جس میں 3 افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد یہ شیخ پورہ والا معاملہ رونما ہوا. اس کے بعد پھر شیخ پورہ میں مسجد شہید کی گئی. اس کے بعد پھر ضلع سرگودا کے ایک شہر میانی کے نواحی گاؤں گگیاٹ میں مسجد کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ ابھی یہ کل کی یہ خبر ہے 15 مئی 2022 کی کہ ایک احمدی مسلمان ضلع فیصل آباد میں ان کو گولیاں ماری ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جانور موجود تھا ان کے ساتھ، اور اس جانور کو بھی 2-3 گولیاں لگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ موقع پر ہی مر گیا ہے. لیکن احمدی مسلمان جو ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، بازو پر اور کمل پر گولیاں لگی ہیں، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دے اور ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ یہ لوگ شتر بے مہار کی طرح اپنے انجام کی طرف روا دوا ہیں، اور یہ بار بار ہر بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نام اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ اپنے آپ کو بھلے مسلمان کہتے ہیں، جس طرح داعش کے لوگ اور جس طرح باقی طالبان اور جس طرح اس طرح کے لوگ جو تھے وہ یہ غنڈہ گردی کیا کرتے تھے، لوگوں کو مارا کرتے تھے، اور ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگایا کرتے تھے. لیکن جس طرح ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام کا نام لے کے اسلام کا نام بدنام کر رہے تھے، بالکل اس طرح ہی ان لوگوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں اس طرح کی اور چھتکنڈے استعمال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں. ہمیں اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ملتی. دیگر ان کے جو اکابرین ہیں وہ بھی بسا اوقات کئی دفعہ اس طرح کے بیان دے دیتے ہیں کہ بھائی ایسے کام نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی جماعت احمدیہ کا نام لیے بنا یہ بات کرتے ہیں. جماعت احمدیہ کا نام لیتے نہیں ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک آدھ کوئی ان کا بیان آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی دن ہیں اس میں متشدد قسم کی تعلیمات دیتے ہیں. یہ بالخصوص بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جن کو سکھایا جائے گیا مارنا، قتل کرنا، زد و کوب کرنا، اپنا مقصد منوانا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے اسلام کو چنگی طریقے سے بدنام کرنا، جتنا ہو سکے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بدنام کرنا، کیونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا اور ہم نے کرنا بھی یہ ہے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہماری گھٹی میں یہ چیز شامل ہے اور ان لوگوں نے یہی کرنا ہے، اور عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں. اور جوں اب الیکشن قریب آ رہے ہیں، الیکشن کے جو ہیں وہ رولے پڑ رہے ہیں، الیکشن قریب آ رہے ہیں، سب بریلویوں نے اپنی کمر جو ہے وہ کس لیا تاکہ ہم جماعت احمدیہ پر حملے کریں اور لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہم تو بھائی احمدیوں کو دشمن ہیں، ہم احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان کے شدید ترین مخالف ہیں، شدید ترین دشمن ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ہمیں دیں. کرسی کی خاطر، اپنے صرف انا کی خاطر، اپنی ہر درمی کی خاطر گھر سے تنگ ہوتے ہیں، ماں باپ سے تنگ ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے تنگ ہوتے ہیں، اپنے وہ دوستوں سے تنگ ہوتے ہیں، اور اپنے وہ فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے، اپنے دل کی جو ہے وہ خفت مٹانے کے لیے، اپنے من کی خفت مٹانے کے لیے وہ اس طرح کی وہ چھتکنڈے استعمال کر کے پھر ساتھ نام لے دیتے ہیں یہ ہم تو اسلام کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. اور بھلا اسلام نے تمہیں ٹھیکیدار بنایا ہے، اسلام نے کوئی اس طرح کی تعلیمات دی ہیں کہ تم ایسے کام کرو، اور چھتکنڈے استعمال کرو، اسلام کے نام پر لوگوں کو مارو. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی بے گناہ انسان کا قتل کیا تو انہیں پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور یہ کوئی ایک دفعہ ہوا ہے، یہ ایسا واقعہ بار بار ہو رہا ہے
اور آئندہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا. گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ خاموش ہے, وہ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ تک نہیں لیتی. میڈیا جو ہے سوشل میڈیا جتنے بھی نیوز چینل والے ہیں یہ سارے بھنگ پی کے سو رہے ہیں. کسی نے مذمتی بیان تک نہیں دیا. مذمتی بیان تو دور کی بات ہے, کوئی رپورٹ تک نہیں آئی, کوئی معاملہ کیس رپورٹ نہیں کرتے. یار پاکستان میں آپ لوگوں نے مائنورٹی ڈکلیئر اگر بفرض مال اپنے لیے کر دیا, بفرض مال تو نہیں آپ نے کیا, مائنورٹی ڈکلیئر کر دیا ہوا, تو کم از کم جینے کا حق تو دو یار. اس کے بعد آپ لوگ مائنورٹی ڈکلیئر کرنے کے بعد کیا آپ لوگوں کو یہ غیرت مر چکی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو کم از کم نیوز چینل پہ لے کے اس کی مذمت کریں, اس کے اوپر کوئی اس طرح کی باتیں بیان کریں. لیکن آپ لوگ یقین کریں کہ اتنے وہ شرم سے یقین کریں کہ کوسوں دور ہیں, میلوں دور ہیں, لاکھوں کروڑوں میل دور ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں شرم کس چیز کا نام ہے, حیا کس چیز کا نام ہے, اسلام کس چیز کا نام ہے. اسلام کا مطلب امن و سلامتی ہے. یہ کس چیز کی امن و سلامتی ہے؟ کس چیز نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کام کریں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ کام کرنے والے کون لوگ تھے. یہ کام کرنے والے کفار مکہ تھے, مخالفین اسلام تھے, مخالفین انبیاء تھے, جنہوں نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے, ہر دور میں یہ زور لگایا اڑی چوٹی کا کہ ہم نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو ماریں, زد و کوب کریں, دھکے سے روکیں, ان کو ان کی عبادات سے روکیں, ان کو ان کے نوافل سے روکیں, ان کو ان کے اذکار سے روکیں, ان کو ان کے پڑھنے وہ تبلیغ سے روکیں. یہ وہ لوگ کام کرتے رہے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آپ مسلمان کہنے کے روادار نہیں ہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ یہ کام کرنے والے تو وہ لوگ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو کلمے کے نام پہ جانیں دی ہیں, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی مسلمان کلمے کے نام پہ جانیں دے رہے ہیں. کلمہ نہیں چھوڑ رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا نہیں چھوڑ رہے, کلمہ پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں, مسجدوں میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ غارمدی جو ہے مسجدوں میں یہ مطلب گولیاں مارتے ہیں, یہ رستے میں مارتے ہیں, جہاں کہیں ملے ان کو, جہاں کہیں موقع ملے یہ اس کام سے دریغ نہیں کرتے, اور نام لے رہے ہیں اسلام کا. اسلام کے نام پہ یہ سارا ظلم و ستم ہو رہا ہے. ہمارے پیارے امام خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا تھا جو کہ افغانستان کے طالبان کو اور دیگر جو طالبان ان کو دیا تھا کہ اگر تم نے یہ کام بفرض محال کرنا ہی ہے, جو یہ دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے اور تم نے اس سے بعد نہیں آنا, کم از کم ایسا کرو کہ اسلام کا نام تو پھر نہ لو, اسلام کا نام تو بدنام نہ کرو, ان واقعات کو اسلام سے نہ جوڑو, ان واقعات کو یہ نہ کہو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی, ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی, شریعت محمدیہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسلام کے ساتھ اس طرح کی تعلیمات نہ جوڑو, اسلام کا نام نہ بدنام کرو. اگر اپنے دل کی خفت مٹانی ہے, اگر اپنے اندر کی گرمی مٹانی ہے, اپنے ہاتھ کی کھجلی مٹانی ہے, تو ایسا کام اگر تم نے باز نہیں آنا تو اسلام کا نام بدنام نہ کرو, خدا کا واسطے اسلام کا نام بدنام نہ کرو. یہ آج ان ملاؤں کا بھی یہ پیغام ہے, اور یہ پیغام پہلے بھی کئی دفعہ دیا جا چکا کہ اگر تم نے ان اپنی اوچھت کنڈے سے باز نہیں آنا, دہشت گردی سے باز نہیں آنا, تو کم از کم اسلام کا نام تو بدنام نہ کرو. اسلام کا نام تو نہ لو. اسلام کا نام کیوں بدنام کر رہے ہو؟ اسلام کا نام لے کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے, اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے ایک مسلمان کو مارے جا رہے ہو, ایک انسان کو مارے جا رہے ہو. کوئی غیرت نہیں ہے, نہ دینی غیرت ہے, نہ ایمانی غیرت ہے, نہ ملکی غیرت ہے, نہ قومی غیرت ہے, نہ ملی غیرت ہے. کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں ہے, نہ انسانی غیرت ہے, نہ اخلاقی غیرت ہے. یارا کسی ایک قسم کی غیرت کا تو مظاہرہ کر لو, کسی ایک قسم کا. یہ جو آپ کے اکابرین آپ کو جو اشتعال دلاتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں کہ بھائی کسی میں دینی غیرت نہیں ہے, یہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, تم لوگ مارتے کیوں نہیں, تم لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ کبھی میدان میں نکلے ہیں؟ کبھی ان لوگوں نے کبھی جہاد کیا ہے؟ یہ جو رٹ لگا رہے ہیں 200-300 سال سے جہاد, کبھی ان کی ابوں نے بھی جہاد نہیں کی, کبھی ان کی ابوں نے بھی جہاد نہیں کیا. لیکن یہ عام عوام کو, ٹین ایجرز کو یہ اکساتے ہیں, ٹین ایجرز کو اکسا کے ان کو مار دھاڑ کے قتل و غارت پہ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ تسی یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ پاکستانی احمدیوں کی, اور جہاں کہیں وہ احمدی موجود ہیں, جہاں کہیں جس کونے بھی موجود ہے دنیا کے, اور جہاں امن پسند لوگ موجود ہیں, حقیقت پسند لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے, سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اور مکرم سمیع اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد شفائی کاملہ عطا فرمائے, اور ان مخالفین احمدیت کو ان کے کافر کردار تک پہنچائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.